اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر ہو گئے اور زلیخا ایمان لے آئیں تو آپ کی اس سے شادی ہو گئی، وہ آپ کی بیوی ہوئیں۔ لیکن اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام کو احساس ہوا کہ زلیخا آپ سے دوری کو پسند کرتی ہیں اور کنارہ کشی ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ اگر اس دن میں بلاتے تو وہ رات کے 12 سے ٹال دیتی تھی، اور جب آپ رات کو انہیں بلاتے تو وہ وعدہ روز سے بہلا کر دیتی تھی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، زلیخا تیری ان اہلیہ شوق بڑی محبتوں، شعلہ اور عشق کا کیا ہوا؟ جناب زلیخا نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے جب تک تیرے رب کی معرفت نہ تھی اور میں اپنے پروردگار کی محبت سے آشنا نہ تھی اور مجھے آپ سے محبت و دوستی تھی، لیکن جس دن سے میں نے اپنے رب ذوالجلال کو پہچانا ہے تو اب اس کے علاوہ سب چیزوں کی محبت کو دل سے نکال دیا ہے۔ مجھے اس ذات کے مقابل کچھ اچھا ہی نظر نہیں آتا۔ قرآن میں بھی سورۃ بقرہ آیت نمبر 165 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اے ایمان والوں کی تمام تر محبت خدا سے ہی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خالص محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی لگو لگاتا ہے۔ یہاں پر ہرگز اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت میں دنیا داری کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرے تو نہ صرف انسان کی دنیا خوبصورت بن جاتی ہے بلکہ وہ اپنی آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے بارے میں۔ ناظرین، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی آسودہ حال تھی۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور مویشی تھے۔ آپ نے تمام اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام امور کی اصلاح کی، مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ بابل میں کسی کا حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ اس لیے یہ سارا مال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی کوشش کی، جس کا تمام احوال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی پر تفصیلی ویڈیو ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ کو لے کر چلے گئے اور کہا سورۃ الصافات آیت نمبر 99 میں، اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری رہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی بیوی حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہے۔ لیکن راستے میں کے لیے ملک یعنی مصر میں پہنچے، جس پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا اور بولا، یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرض کرو یہ صندوق سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے لیے جو کچھ تم چاہتے ہو میں تو وہ تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کو مت کھولو۔ اس نے کہا، جب تک صندوق نہ کھولو گے اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اسی اثناء میں اس نے صندوق کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کی حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو کہنے لگا، اب تو میں جب تک تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں تو تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ چلے اور فرمایا،
میرے جسم میں جان باقی ہے، میں صندوق سے جدا نہیں ہوگا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تابوت کے ساتھ آنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تابوت اور ان کی تمام سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب آپ اس کے سامنے پہنچے اور اس کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت و حمیت کا سرچشمہ تھے، وہ سخت پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ سے کہا، پروردگار، میرے اہل و حرم کو اس شخص کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا۔ اس وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لڑکی کی مانند ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ تاہم اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی جانب دیکھا اور اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ اس پر پہلے کی طرح اس کا ہاتھ پھر خشک ہو گیا۔ تب اس نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے ہاتھ کے شفا یاب ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم پھر اس سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو گے اور تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے گا تو پھر تم مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ تم بے خوف رہو، تمہاری حرمت یا تمہارے اعمال سے اب میں بازار ہوں گا، جس جگہ چاہو جاؤ، لیکن تم سے میری ایک حاجت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی حاجت ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے منظور فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو بطور کنیز ادا کر دی۔ بادشاہ کی یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت حاجرہ تھی، جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا درجہ دیا۔ انہی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و احوال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور لاچار ہے، خواہ نیکوکار ہے یا بدکار۔ سن کر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا، آگے چلو کہ میں تمہاری تعظیم کروں گا اور تم کو مقدم رکھوں گا اور تمہاری عزت و اکرام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں گا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا صاحب جلال، بردبار اور کریم ہے۔ تم نے اپنے دین کی طرف مجھے راغب کر لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر اللہ کے ان نیک بندوں نے رہنا سہنا شروع کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔